مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر ایسا نہیں کرو گے قریب ہے کہ اللہ جل شان ہو تم پر سب پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو اس کو چاہیے کہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، یامر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ سائل نے کہا اللہ کے رسول اگر انسان خود ہی جاہل ہو، اس کو دین کی سمجھ نہ ہو، وہ دعوت تبلیغ کر ہی نہ سکتا ہو، وسائل کا اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آج چند باتیں ہم ذکر کریں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں امر بالمعروف تو بہت کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نہی عن المنکر اس معیار کا اور اس طاقت اور زور کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ ہم فضائل بیان کریں گے نمازوں کے، روزوں کے، نفلی عبادات کے۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان فرمائی ہے کہ مومن مرد اور عورتیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منکرات سے منع کرتے۔ تو یہ ہر مسلمان کے فرائض میں سے ہے، جو اس کی استطاعت ہے علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اسی حساب سے اس کو چاہیے کہ یہ فریضہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے ترک کے چھوڑنے پر، اس کے نہی عن المنکر کے اور امر بالمعروف کے چھوڑنے پر جو وعید ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر ایسا نہیں کرو گے قریب ہے کہ اللہ جل شان ہو تم پر سب پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ ثم تدعونہ، پھر تم اللہ سے التجائیں کرو گے، دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ استطاعت کی شرط بیان فرما دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی قوم جس معاشرے میں گناہوں کا اور معاصی کا ارتکاب ہو رہا ہو، ثم یقدرون ان یغیروا، اور وہ محلے والے، آس پاس والے لوگ طاقت بھی رکھتے ہوں اس منکر کو روکنے کی، ثم لا یغیروا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ برائی کو نہیں مٹاتے، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان سب پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اور ایک روایت پہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت جریر سے الا اصابہ اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا، کہ اس کی سزا وہ مرنے سے پہلے پا کر رہے گا، یعنی قدرت اور طاقت کے باوجود۔ اور جو شخص کمزور ہے بیچارہ، استطاعت نہیں ہے اس میں، اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ اب دیانتداری کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، ہم پھڈا بھی کرتے ہیں، شور شرابہ بھی کرتے ہیں، طاقت بھی دکھاتے ہیں، اور اگر دین کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا واسطے کا جو بیر ہم کیوں لیں، محلے والے جانے، ان کا کام جانے۔ محلے میں اگر شراب کی دکان کھل جاتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے تو ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں۔ تو میرا بھائی، اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی اہل محلہ، آبادی والے، کسی بستی والے لوگ طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود اگر اس برائی کو نہیں مٹاتے تو وہ سب کے سب برابر کے مجرم ہو گئے اللہ کے ہاں، اور اس پوری بستی پر اور یا اس پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس بستی میں نیک اور صالحین بھی ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، وفینا صالحون، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ ہمارے درمیان تو اچھے لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا کہ نام، سب پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اذا کاسورا الخبث،
جب برائی بہت زیادہ ہو جائے گی، بے حیائی بہت زیادہ ہو جائے گی، زنا بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کو روکا نہیں جا سکے گا، اللہ اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ بھلے اس بستی میں دیکھو کار بھی ہوں گے، لیکن قیامت کے روز وہ پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں۔ اور یہ ایسی نیکی ہے امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اگر اس پر میں عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایمان تو ہے لیکن ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ یرزق مما رزقہ اللہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرے لیکن بڑی محبت کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو کوئی چٹی جرمانہ بوجھ نہ سمجھے۔ جس طرح اپنے کسی چاہنے والے کو انسان خوشی سے محبت سے اس کو تحفہ دیتا ہے، بیان ہی اس قدر خوشی کے ساتھ وہ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس نے پھر کہہ دیا آگے سے سائل نے کہ اگر وہ خود ہی کنگلا فقیر اور تنگ دست ہو اور ایسا اس کے پاس دولت اور کوئی ایسی نہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، تو آپ نے فرمایا پھر نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ الامر بالمعروف صدقۃ والنہی عن المنکر صدقۃ۔ تو صرف صدقہ مالی نہیں ہوتا کہ پیسہ انسان کے پاس وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پیسہ نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، یامر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ سائل نے کہا اللہ کے رسول اگر انکان عیین، اگر انسان خود ہی جاہل ہو، اس کو دین کی سمجھ نہ ہو، وہ دعوت تبلیغ کر ہی نہ سکتا ہو، مسائل کا اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرے یصنع الاخرج، پھر کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے۔ اگر تعلیم نہیں دے سکتا دین کی، اچھائی کی، نیکی کی، تو پھر کسی جو فن وہ خود جانتا ہے وہ کسی بے ہنر کو سکھا دے۔ اگر کوئی شخص جو وہ کارپینٹر ہے تو کسی کو یا اپنا ہنر سکھا دے، کوئی درزی ہے وہ کسی کو ہنر سکھا دے، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس نے سائل نے کہہ دیا اللہ کے رسول سے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، بے ہنر ہو خود ہی، تو آپ نے فرمایا پھر ایسے کرے یعین مغلوباً، مظلوم کی مدد کرے گا، اس لیے کہ مظلوم کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ آگے سے پھر سائل نے پھر یہ بات کہہ دی کہ اللہ کا رسول اگر وہ خود ہی کمزور ہے بیچارہ، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کر سکے اور اس کو ظالم کے ظلم سے بچا سکے، فرمایا کہ سائل سے کہا اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنے کا چھوڑو گے بھی یا نہیں؟ ہر بات پر کہہ رہے ہو کہ اگر یہ نہ کر سکے، اگر یہ نہ کر سکے، اگر یہ نہ کر سکے۔ آخری بات جو کی نا اللہ کے رسول نے، اس میں گنجائش نہیں تھی سوال۔ فرمایا اچھا اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی سے روک نہیں سکتا، مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر اپنا ہاتھ روک لے۔ کم از کم اگر مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا تو دوسرے پر ظلم تو نہ کرے، یمسک عن الناس، پھر کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اگر اچھائی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ تو پھر برائی بھی نہ کرے۔ تو سائل نے کہا، حضرت ابو کثیر شہابی ان کا نام تھا، انہوں نے اپنے والد سے بیان کی بات، تو آپ نے کہا پھر اس نے آخر میں پھر وہی سوئی اس کی وہاں پر تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول اذا فعل ذلک دخل الجنہ، یہ جو آپ نے فرمایا ساری نیکیاں بیان کی ہیں، اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا؟ کیونکہ ابتدا میں بھی سوال کی بنیاد ہی یہی تھی کہ ایسا عمل جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یفعل خصلۃ من ہؤلاء، اس حدیث میں جو اللہ نے جو نیکیاں بیان کی ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، مظلوم کی مدد کرنا اور بے ہنر کو ہنر سکھا دینا، کمزور کی مدد کرنا، تو آپ نے فرمایا یہ جو ساری نیکیاں میں نے بیان کی اس حدیث میں، ما من مسلم یفعل خصلۃ من ہؤلاء الا اخذت بیدہ حتی تدخلہ الجنۃ، فرمایا کہ یہ ساری اتنی روشی نیکیاں ہیں کہ اپنے کرنے والے کو بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گی۔ ان میں سے ایک یہ امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ اللہ جل شان سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ مبارک فریضہ اس کو
حد الامکان ادا کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.